اشعار غالب باللہ حضرت مولانا اشرف حکیم محمد اختر صاحب محمد کے ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے تیرا عاشقوں میں جینا تیرا عاشقوں میں مرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا
درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ۔ میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ۔ میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جلب پنہاں، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جلب پنہاں۔ میرا نالائے ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، یہ
تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ سفر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابھی آپ نے نظم میں حضرت کا واز سنا، اور اس سے پہلے ہمارے بھائی جواد نثر میں سنا رہے تھے، لیکن حضرت کا کلام چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو دل کو چھوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے اصلاح کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ گناہ گار تو ہم سب ہیں، لیکن ان گناہوں کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندگی کا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ حاضری، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے پر کا عزم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ ورنہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے لوگ کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی کیسی کیسی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک بھی نہیں رینگتی۔ جیسے حضرت کا ایک شعر ہے نا کہ اگر کوئی شخص اللہ والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، نیک صالح آدمی ہے، تو معمولی گناہ بھی ایسا ہے جیسے کہ کوئی پہاڑ سر پر آ گیا، جب تک اس پہاڑ کو اپنے سر سے ہٹا نہیں لیتا اسے چین نہیں آ سکتا۔ اور فاسق کے دل پہ ہر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر۔ فاسق و فاجر بھی صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کا اثر اس پہ کیا ہوتا ہے؟ بس فقط اتنا کہ ایک مکھی ناک پہ بیٹھی، اس نے ایسے کر کے اڑا دی، اس سے زیادہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی نیک آدمی، اللہ تعالی کی عظمت کو جاننے والا، اس کی محبت جس کے دل میں ہو، اگر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے
اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اپنے گناہ کے اللہ سے معافی نہ مانگ لے. تو یہ جو صورت ہے کہ آدمی گناہوں پر نادم ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ہو جائے تو توبہ کرے، استغفار کرے، یہ اصل چیز ہے. اور اسی کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ یہ آپ کا کرم. گناہوں کی تلافی کیا ہے؟ رونا، ندامت، استغفار، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کا عفو کر دینا. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. وہاں یہ اس کا تصور تو ہے ہی نہیں کہ اللہ سے کوئی معافی مانگی اور اللہ معاف نہ کرے. یہ تو ہمارے معاملے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب تک اس کو اپنے پیروں پر نہیں جھکا لیتے، ہاتھ جوڑ کے وہ ہم سے معافی نہ مانگ لے، اس کے بعد بھی دل میں جلدی سے بات نکلتی نہیں، وہ کہیں نہ کہیں اٹکی رہتی ہے، پھنسی رہتی ہے. پھر کبھی موقع آتا ہے تو نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ارے بھائی اس کی معافی تو مانگ لی، اب معافی مانگ لی، اب کاہے کے لیے تم دوبارہ اس کا ذکر کرتے ہو؟ یاد رکھیے جو لوگ معافی یا کسی سے مانگ لیتے ہیں اور معاف کرنے والا معاف کر بھی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کبھی اس بات کو زبان پر نہیں لانا چاہیے کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا. جب اس نے معافی مانگ لی اب ختم ہو گیا یہ قصہ، اب اس کو دوبارہ زبان پہ مت لاؤ. بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو توفیق توبہ دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کہ نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے. یعنی جن فرشتوں نے اس کے گناہ کو لکھا ہے ان فرشتوں کے ذہنوں سے بھی اللہ تعالیٰ محو فرما دیتے ہیں. یعنی یہ عجیب بات ہے. آپ دنیا کی عدالتوں میں کہیں جائیں، خدا نہ کرے مقدمات کہیں چل رہے ہوں، تو بے شک آپ باعزت بری بھی ہو جائیں لیکن تب بھی ریکارڈ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کے خلاف FIR کٹی تھی، مقدمہ چلا تھا. ٹھیک ہے بعد میں عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے. آج بھی بہت سے مجرم ہیں جو عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت ہوتے مجرم ہیں، وہ کہتے ملزم ہیں کہ بھئی الزام ہے ان پر ابھی ثابت نہیں ہو سکا لہذا باعزت بری کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے پاس فائلیں موجود ہوتی ہیں اور کسی وقت اگر حکومت اپنا مفاد اس میں دیکھتی ہے تو وہ فائلیں دوبارہ نکلوا لیتی ہے کہ بھئی اس کو کیس کو جو ہے ری اوپن کیا جائے، پھر سے اس کو کیس کو چلایا جائے، دیکھا جائے. بیچارے کی جان ہر وقت سولی پر ہی لٹکی رہتی ہے کیونکہ وہ تو سیاسی معافی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ جب آتا ہے معاملہ تو پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ اس کو جھکانا ہوتا ہے اپنے پیروں کے نیچے، تو پھر دوبارہ سے اس کیس کو نکال لیتے. لیکن اللہ رب العزت نے جس کو معاف کر دیا سو کر دیا، یعنی اس کی فائلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی اس کو محو کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اپنے بندوں کو تاکہ قیامت کے دن فرشتے شرمندہ نہ کر سکیں. یعنی قیامت کی شرمندگی سے بچانے کے لیے جو کچھ لکھا ہے فرشتوں نے اس کو ان کے ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں. ورنہ یہ ممکن تو تھا کہ اگر نہ مٹایا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ تم تھے تو نالائق، یہ تو اللہ نے معاف کر دیا، ورنہ تمہارے تو جو جرائم ہیں وہ ہمارے پاس پتہ ہے ہمیں کیا کیا ہے، کہہ تو سکتے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان جرائم کو فرشتوں کے ذہنوں سے بھی محو فرما دیا تاکہ میرے بندے کو قیامت کے دن ہی شرمندہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا، یہ اسرائیلی روایت ہے جس کو بیان کرنا جائز ہے، تو ابتداً یہ جو جانور ہیں یہ بھی انسان سے ہم کلام ہوتے تھے، بات چیت کرتے تھے. تو جو بیل ہل جوتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہل چلایا تو کسی وجہ سے جب اس کو ایک چابک رسید کیا تو وہ بیل رک گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کہ خود تو اتنا بڑا جرم کر کے آ گئے اور مجھے ذرا سی غلطی پہ مارتے ہو. اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں پر تالا لگا دیا تاکہ میرے بندوں کو شرمندہ نہ کریں، پچھلی باتیں یاد نہ دلائیں. ایک اسرائیلی روایت میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ یہ ہمارے حسب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے. کہتے ہیں نا بے زبان جانور، زبان تو ہے لیکن اللہ نے قوت گویائی اس سے چھین رکھی ہے. ہماری زبان وہ ممکن ہے ہمارے افعال دیکھتے ہوں، سمجھتے بھی ہوں، لیکن قوت گویائی اللہ نے چھین رکھی ہے
کہ وہ تمہیں شرمندہ نہ کرے، ورنہ انسان بعض اوقات جانوروں کے سامنے گناہ کرتا ہے، جانور تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہ کچھ کہتے ہیں نہ اسے شرمندہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی زبان پر پہرا لگا دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد سے پھر جانوروں کی اس قوت گویائی کو سلب کر لیا گیا تاکہ اس کے بندوں کو یہ جانور اور یہ پرندے اور یہ چرندے اور اسی طریقے سے جو بھی جانور ہیں وہ شرمندہ نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں، اپنے بندوں کے رات دن گناہوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا رزق بند نہیں کرتے، کھانا پینا بند نہیں کرتے۔ ہم آج اگر اپنی وفاداریاں کسی سے بدل لیں تو وہ اپنی ساری نگاہ کرم جو ہے نا بدل دیتا ہے۔ پانی اگر پلاتا تھا تو پانی پلانا چھوڑ دیتا ہے، چائے پلاتا تو چائے پلانا چھوڑ دیتا ہے، کھانا کھلاتا تو کھانا کھلانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب ہم آپ سے اس کا مفاد ہم سے وابستہ نہیں رہا۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے کریم ہیں، ہم چاہیں اس کی جو ہے وہ اس کی اطاعت کریں نہ کریں، گناہ بھی کر رہے ہوں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی رزق دینے سے رکتا نہیں ہے۔ وہ اپنے سب بندوں کو دیتا ہے کیونکہ رب العالمین ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات کافروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت ایسے کریم ہے۔ اب ایسے کریم رب کو ناراض کر دینا یقیناً یہ ہماری نالائقی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود رہتے، ہم وقت اس کا شکر ادا کرتے رہتے، ہم وقت ہماری زبان اس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہتی۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا اس کا برعکس ہے۔ ہمیں شکوے شکایتیں بہت ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں کیا، یہ کر دیتا تو کیا ہو جاتا، میں تو اتنے عرصے دعا مانگ رہا ہوں صاحب میری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور نہ جانے کیا کچھ ہم اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو ہماری زبان چل رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جن کی زبانیں رک جاتی ہیں بیماری سے، فالج سے، کسی بھی چیز سے، ان سے پوچھیے، اپنا معافی ضمیر ظاہر نہیں کر سکتے بیچارے، کتنی تکلیف انہیں وہ پہنچتی ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو کرم کیا ہوا ہے، ہمیں زبان قوت گویائی عطا فرما رکھی ہے، اس پر بھی شکر واجب ہے۔ اور جب یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا کی بھی یہ مشین جو مسلسل اور بے دریغ چل رہی ہے، اور ایسا لنک اس کا دماغ کے ساتھ اللہ نے لگا دیا ہے کہ دماغ ذرا سا سوچتا ہے زبان سے وہ چیز ادا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ورنہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو کہاں سے ادا کروں، کیسے ادا کروں، اسی سوچ میں بات ختم ہو جاتی۔ جیسے وہ دو تھے نا توتلے، ہکلے بلکہ ایک لطیفہ آیا تھا ایک زمانے میں کہ لوہا گرم کیا تو اس نے کہا کہ چوٹ مارنے، اس نے کہا کہ جب تک وہ کہتا چوٹ مار تو اس نے جو اٹھایا اس نے کہا ٹھنڈا ہو گیا لوہا، تو اس وقت تک معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ لوہے پر چوٹ ماری جاتی ہے، لوہے کو کاٹا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بے دریغ بولنے کی قوت عطا فرمائی، جس کو جیسا چاہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں۔ تو بھائی اتنی بڑی جب نعمت ہے تو اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمائی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ کام لیں اس زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے ہم اس کو اگر اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کریں گے تو یہ ناشکری۔ اب آپ صرف زبانی کو نہ لیں، سر سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک ہر چیز میں یہ چیز ہے کہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہماری جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا غلط استعمال نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ ہوں، چاہے وہ آنکھیں ہوں، چاہے وہ ناک ہو، چاہے زبان ہو، حتیٰ کہ پیروں سے چلنا ہو، ان کا غلط استعمال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں، اطاعت میں ہم اپنے وجود کو لگائیں، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں وجود میں پیٹ بھی دیا ہے، اس پیٹ میں حرام نہ ڈالیں، زبان سے حرام کو نہ چکھیں، کھائیں نہیں، رزق ہمارا حلال ہو۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہی اس کے بندے بھی کہلائیں گے اور صحیح معنی میں ہم شکر گزار بندے کہلائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اصل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں، جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت ایک تو اس طرح سے آتی ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے رہیں، ذکر کریں، اور ایک یہ کہ اس کی نعمتوں کو مستحضر رکھیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی نعمت دی، یہ بھی نعمت دی۔ جب آدمی یہ نعمتیں ذہن میں رکھے گا تو شکر بھی ادا کرے گا۔ دیکھیے جو لوگ
اپنے کسی دوست کا احسان مانتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی اس نے مشکل میں میرا بڑا ساتھ دیا. ابھی کل ہی ایک صاحب تھے, ایک مکان اپنا بیچنا چاہ رہے تھے, تو مجھ سے کہا تو کہ بھئی آپ فلاں سے کہتے ہیں اگر بیچ دے تو بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا کیوں بیچ رہا ہو؟ اس نے آخر جو وجہ بتائی, اس نے کہ ایک دوست کو پیسے دینے. میں نے کہا اللہ کے بندے دوستوں کو پیسے دینے کے لیے مکان بیچ رہا ہوں؟ کہا اس نے جب میرا برا وقت تھا اس وقت اپنی بیٹی کے اور بیوی کے زیور بیچ کے میری ضرورت پوری کی تھی, اس لیے آج میں مکان بیچ کے اس کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس کے موجود. تو بات یہ ہے کہ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ دو چیزیں ہیں. جمعرات کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام فرمایا کریں. جمعرات کو شب جمعہ جس کو کہتے ہیں, شب جمعہ میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کیا کریں. اور اسی طریقے سے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فرضوں کے بعد سے لے کر مغرب کے سورج غروب ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہیں پر ذکر و فکر, اگر کوئی کام ایسا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہیں پر بیٹھ کر دعا میں مشغول رہنا چاہیے. بزرگان دین سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں کہ اکثر و بیشتر عصر سے لے کے مغرب تک, کیونکہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے اس میں جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگ لیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں میں سے حضرت مولانا خیر رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو, اسی طریقے سے اور بھی کئی اکابر ہیں جن کا معمول یہ دیکھا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ کوئی کام کرتے تھے, بلکہ یہ وقت سارا کا سارا دعا میں مشغول ہوتے تھے. دعا یعنی عصر کے بعد سے جو ہوتی تھی تو مغرب تک یہ وقت دعا میں لگا. بہرحال کبھی اگر کوئی کام ہو تو بے شک آدمی چلا جائے, اٹھ کے ضروری کام ہے, کسی سے وعدہ کر لیا ہے, کوئی اور بات ہے تو وہ بھی الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے, اصل تو یہ تھا کہ کام ہو تب بھی ہم اس وقت کو فارغ کر لیتے. لیکن بہرحال پھر بھی جو انسانی ضروریات ہیں, بعض اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمارے بعض اعمال پر وہ اجر و ثواب دے دیتے ہیں کہ چونکہ ہے تو نفلی عمل ہے, اس لیے اگر کسی سے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے. زیادہ وقت دے دیا ہے تو وقت کی پابندی کیجیے. اسی طریقے سے کچھ آداب سیکھیے لوگوں سے ملنے ملانے کے. آج ہم کسی معاملے کے اندر یعنی یہاں ایسی بے ادبی ہے کہ ہم کسی اپنے شیخ سے ملنا چاہتے ہیں, کسی اور سے ملنا چاہتے ہیں, کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے معاملات کو ہم درست نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کسی سے سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ آداب ہیں یا نہیں. ان آداب کو سامنے رکھ کر اور پھر اس کے بعد رابطہ کریں. حتیٰ کہ اپنے عزیزوں کے پاس جا رہے ہیں, رشتے داروں کے پاس جا رہے ہیں, ان کو سے پوچھ لیں کہ ہم فلاں وقت آ رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے یا اس وقت آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم آئیں یا نہ آئیں, تو اس کے بعد آپ جائیے. بعض اوقات ایسے وقت میں آدمی جا کے اور پھر کیا کرتے, کھانا بھی کھا کے نہیں جاتے کہ کھانا بن جا کے کھانا. 2 بجے پہنچ گئے, وہ بیچارے 12 ساڑھے 12 کھا کے فارغ ہو گئے. اب یہ 2-2:30 بجے پہنچے ہوئے, ہم تو کھانا یہیں کھائیں گے. اب بیچارے گھر والے لگتے ہیں اور 3-4 بجے جا کے کہیں کھانا تیار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عصر کے بعد سبھی جا رہے کرتے کرتے عشاء ہو جاتی ہے, عشاء کا بھی کھانا کھا کے جائیں گے. اب ان کے لیے پھر تیاری کرو, حالانکہ پہلے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے. اب گھر والے سمجھتے ہیں کہ چلے جائیں گے, لیکن جاتے واتے نہیں ہیں, رات کے 11-12 بجے کہیں جا کے نکلتے ہیں. تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. دین صرف نماز روزے کی حد تک کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ سب چیزیں بھی سیکھنی چاہیے. اپنے عزیزوں کو, رشتے داروں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, بیوی کو, یا اسی طرح بیوی شوہر کو اپنی ایذاؤں سے بچائیے دوسروں. یہ بھی دین ہے اور بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں, اس لیے ان تمام چیزوں کی طرف بھی دھیان دیجیے. جمعے کے دن خاص طور پر سورہ کہف اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو پوری پڑھنے کی کوشش کریں. اور رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں کوشش کریں اہتمام کے ساتھ کہ یہ بھی پڑھ کر سوئیں. اسی طرح چاروں قل, ورنہ کم از کم سورہ اخلاص, فلق اور ناس, یہ تینوں معوذات جس کو کہتے ہیں, یہ پڑھ کر دم کر کے سویا کریں. دعا پڑھ کے سویا کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کریں. یعنی آخری وقت جب سونے لگیں تو غفلت کے ساتھ جو ہے نا واٹس ایپ اور دوسری جو چیزیں ہیں آج کل اس میں اتنا ابتلا ہے کہ ہم سوتے سوتے بھی وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح آنکھ لگ جاتی ہے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں. تو یہ سب انتہا درجے کی غفلت کی چیزیں ہیں. کم از کم سوتے وقت تو آدمی تو وہ استغفار کر کے سوئے, نہ جانے صبح اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں. اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے پھر سوئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس کی اور آپ سب کو.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دیجیے، عافیت دارین نصیب فرمائیے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ابتلا ہیں ان ابتلا سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مصائب ہیں ان مصائب کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. آج انشاءاللہ نماز کا وقت تبدیل ہو جائے گا، 8:45 ہو جائے گا، تو لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے کہ مغرب بھی اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو لیکن انشاءاللہ میں امید یہ ہے کہ پون گھنٹے پہلے اذان سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے کی. بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے یا کچھ اور مسجد میں جانا ہوتا ہے. بس دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سارے کام عافیت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق.